جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک حقیقی وجود کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذہانت علم اور دانش ہے جس سے انسان اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے، اور عقل اور معرفت اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص دل کے آئینے میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ بندے کا کام ہے لگے رہنا، نتائج کا مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر بندہ اپنا کام برابر کرتا رہے گا تو کسی نہ کسی وقت ضرور اللہ تعالیٰ کا در کھلے گا اور اس کو نواز دے گا، مگر بندے کو اس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہی دراصل حقیقی بندگی اور غلامی ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ راحت اور نعمت یا آفت اور مصیبت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے پیش آئے اس پر دل اور جان سے راضی رہیں۔ یہ نہیں کہ راحت اور نعمت ملنے پر تو خوش ہو جائے، اور آفت اور مصیبت اور تنگی پریشانی پیش آئے تو واویلا مچائے اور اللہ کا شکوہ کرنے لگے۔ یہ بات محبت سے دور ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی پیش آئے اس پر راضی رہے۔ ایک بڑا راستہ شیطان کا جس سے وہ انسان کو گناہوں میں بڑی آسانی کے ساتھ ملوث کر دیتا ہے، وہ غصہ ہے۔ غصے سے لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، ظلم اور زبردستی وغیرہ بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کہ بلا شبہ غصہ انگارہ ہے جو ابن آدم کے اندر بھڑک اٹھتا ہے۔ کیا تم اس کو اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کو پھولنے میں نہیں دیکھتے؟ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث میں ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ نیکی بڑی ہو تو صدقہ ہے، اونچی ہو تو صدقہ ہے۔ اس کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کام آ جاتی ہے اور جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ آدمی گناہ کو چھوڑے، پھر جا کر نماز پڑھے اور اللہ کو پکارے۔ اب دیکھو اس سجدے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ گناہ کر کے بھی دیکھ لو اور گناہ چھوڑ کے بھی، فرق خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ موت کی یاد آدمی کو دنیا سے زاہد اور بے نیاز بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے،
اور قبر میں جانا ہے اور آخرت کے مراحل سے گزرنا ہے۔ میں اس کو لے کر اور پال کر کیا کروں گا؟ لہٰذا وہ صرف ضرورت کی حد تک اس دنیا سے لیتا ہے اور اس کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ گناہ کے نتیجے میں ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے۔ گناہ حقیقت میں ایک باطنی گندگی اور نجاست ہے۔ اس سے انسان گندا اور نجس ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو ناپاک نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بلکہ گناہ پر گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ صاف اور پاک خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا ڈر نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں۔ اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ وہ دو آدمی ہم سفر سمجھے جاتے ہیں جو کہ ہم خیال ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کوا بیچارہ بولتا رہتا ہے اور اثر نہیں ہوتا، بلبل بولتی ہے تو اثر ہو جاتا ہے۔ کوے بیچارے کے پاس تاثیر نہیں ہے، جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ سال کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کا غم مناتے ہو، اگر امام کا غم ہے تو ہمہ حال منایا کرو۔ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے اور آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا،
بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسان کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کی گندگی دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھتے جا۔ تو پاؤں رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ اللہ نے جب تجھے یہ اعضاء دے دیے ہیں تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بس آپ لوگ اللہ سے چالاکی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے؟ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے خود مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح
محبت کرنے والا زندگی کو بہانے عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو کوئی بہانہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کا بہانہ دینا ہے۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروں میں بھی سرشار رہتی ہے، اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو حالات کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی بے نیاز رہتی ہے، اور اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتی رہتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت رب دیتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے سے اور بدلے کے خیال کا اظہار کرنے سے غم اور پریشانی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے، اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ترین ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لے لو۔ کسی کا دل راضی رکھو۔ جہاں پر کوئی رشتہ ہو، بہن بھائی، تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا وہ ماں باپ کا تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگری اور تعلیم گاہوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے رزق حاصل کرنے اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم پہچان ہے اور عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور چیز ہے، اور علم کی ضرورت اور چیز۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے۔ پیسے سے آپ سرما خرید سکتے ہو، لیکن نظر نہیں خرید سکتی، اتنی بات یاد رکھنا۔ تو جو آنکھ دینے والا ہے وہ سرمے کا انتظام بھی کر دے گا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے
اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لے کہ آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشوں کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی ہے، نیک بات سننا بھی نیکی ہے، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے، نیک خیال بھی نیکی ہے، نیک علم بھی نیکی ہے، نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں جاتا، اطاعت کرنے والے کو غم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص فکر اور غم میں نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس جدید دور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، ان سمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہیں۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ ملے تو شیطان۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سزا کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ یہ نفس دوزخ ہے اور دوزخ اژدہے کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور پتھر دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب خالی ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ قدرت ہماری تقدیر سے مکمل طور پر آگاہ ہے، چلو اپنی داستان خاموشی کی زبان میں سنائیں۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نیک لوگوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟
اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ روشن ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے، تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ سخاوت اللہ سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے، نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول ہونے یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ، جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ گناہ کی دعوت میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اتنی بات سے آپ کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی، تو آپ سمجھدار ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔
بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کی غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درد پڑھنا سکھا دیا۔ ہم سب کو بھی ڈاکٹروں کی طرح ہونا چاہیے، جو علاج سے پہلے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر تو کیوں راضی نہیں ہے؟ اپنے دل سے حسد، نفرت اور عداوت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ اگر شعور نہ ہو تو جنت ہے دنیا، بڑے عذاب میں گزرتی ہے یہ آگاہی کے ساتھ۔ رابطے بھی رکھو، راستے بھی رکھو، لوگوں سے ملو بھی، فاصلے بھی رکھو۔ کسی کی مشکلوں میں تو کسی کے کام آ جانا، تیری ناممکنوں کو وہ کبھی ممکن بنا دے گا۔ ہے مسلسل میرے سر دھوپ کسی صحرا سی، لاکھ دیواروں کے سائے سے لپٹ کر دیکھا۔ گنے چنے ہوئے سینوں میں جھانکتا ہے یہ نور، ہر ایک پر نہیں ہوتی عطا محبت کی۔ کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی، محبت راستہ ہی راستہ ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ عشق کو پہلے لا کے وظیفے سے آگاہ کر، پھر اسے الا اللہ کے رمز سے آشنا کر۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت اور ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھیں، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچ اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ اور روح کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔
اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بیمار شخص کا فیصلہ آتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہیں۔ جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ جو استعمال ہوتا ہے وہی ترقی بھی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہوس، زر اور وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عقل گناہ کے وقت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ جو کمالات اللہ تعالی اپنے دوست کو عطا کرتا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جانور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو، جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ تو نفس کی ایک خواہش پوری کرتا ہے اور وہاں تیرے اور تیرے رب کے درمیان سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ بدنام ہونے کے بعد منافقت نے اپنا نام بدل کر مصلحت رکھ لیا۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، پھر بے شک زندگی کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کا دکھ بانٹ لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنو۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ جہالت احساس کمتری بھی پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش رہا کرو، یہ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو دھیرے دھیرے اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بن جاتی ہے۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ دنیا میں آئے ہیں کہانی تو بنے گی، کتابی نہ صحیح زبانی تو بنے گی۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے ایک بار، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔
خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ اگر مخلوق اپنی ہستی پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈھونڈتے ہو جا بجا، کیوں کھوجتے نہیں خود تم میں۔ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ دستکیں دے رہی ہے مشیت، سونے والا مگر سو رہا ہے۔ کچھ تو مطلب ہے ان زلزلوں کا، کچھ تو زیر زمیں ہو رہا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ یہاں لوگ دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، اور تم صاحب کس گمان میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے نا علم ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، تو یقیناً اس کے جہل کے باعث اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، صبح تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک بت مجھے بھی گوشۂ دل میں پڑا ملا، واعظ کو وہم ہے کہ اسی کو خدا ملا۔ حیرت ہے اس نے اپنی پرستش ہی کیوں نہ کی، جب آدمی کو پہلے پہل آئینہ ملا۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح پر غور کر کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ اپنے من کی آنکھیں کھولو تو بہت سارے نظارے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں، آنسو نہیں۔ اگر تو انہیں آنسو سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال پیدا کیا ہے۔
کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاحول پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھ کو یاد دلائے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچو کہ ہم تو بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور سچ سے خوشی دینے والا سکون ملتا ہے۔ اے بندے، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پا لے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندرون دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ مکمل ہونے کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ صرف وہ افراد جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ نفس کی آزمائش درد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تکلیف کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہماری روح چوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی یاد کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔
یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگاتا رہتا ہے جو اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ شک ایک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتی ہے۔ اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ نیکی جسم میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ برائی بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو اس سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک غریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل یکساں ہے وہ فطرت ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے۔ مایوس نہ ہونا، یہ کفر ہے۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا دن اچھا گزار لو اور خوشی سے کام کر لیا کرو۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے اور حاصل بھی سفر ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔